الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالی جہاں پر بھی مسلمان ظلم کا، غلامی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کو اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اور دعا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں سیلاب زدگان ہیں، سیلاب سے متاثر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو ان میں حادثات میں شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما کر درجات بلند فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ مختصر سی ویڈیو میں مختصر سی گفتگو، اور کوشش کریں گے کہ نچوڑ مکمل ہو جائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ جو انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ تکبر ہی کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا تک گوارا نہیں کرتے، جبکہ سلام کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اور اس میں انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، ایک دوسرے کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو۔ وہ بھی کہتا ہے کہ اور آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے، ایک تو وہ تکبر سے بری ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو اجر زیادہ ملتا ہے، اس کو نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، اور جواب دینے والے کو کم ملتی ہیں۔ سلام کرنا سنت مبارکہ ہے، جبکہ جواب دینا واجب ہے۔ اب اگر کوئی سلام کر لے تو اس کو جواب دینا ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اب ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں جتنے بھی آدمی بیٹھے ہیں، ایک آیا، اس نے آ کر سلام کیا، اب اس مجلس میں سے ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اگر ایک نے بھی نہ دیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح سے سلام جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی بڑھتی ہے۔ اب لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو سلام اس لیے نہیں کرتے، یا تو آپس میں کوئی رنجش ہے، اس کی بنا پر ایک دوسرے سے سلام نہیں کریں گے، یا پھر جو ہے اگر کوئی امیر ہے تو اب وہ غریب کو سلام کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اب اگر کوئی غریب اس کو سلام کر بھی دیتا ہے تو اس بیچارے کو سلام کا جواب تک نہیں دیا جاتا۔ وہ اپنی انا میں، اپنے غرور و تکبر میں دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اور سلام کا جواب تک نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، اگر ہم کسی کے سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے، اور اس سے زیادہ گناہ ایک اور بھی ہوگا کہ اس کی سامنے والے کی دل آزاری ہوگی۔ جب اس کی دل آزاری ہوگی تو رب تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، بے شک تیری بڑی حرمت ہے۔ اے کعبہ، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، بے شک تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت جو ہے وہ تجھ سے بڑھ کر ہے۔ آج جتنا بھی پیسے والا ہو، جتنا بھی مال والا ہو، خانہ کعبہ کا ادب و احترام کرتا ہے۔ جس کعبہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، بے شک کرنا چاہیے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ، تجھ سے بڑھ کر حرمت جو ہے وہ ایک مومن کی ہے، اور ہم جو ہے مومن کو سلام کا جواب دیے بغیر
یا مومن کو سلام کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اب ایک سلام کا جواب نہ دینا گناہ، دوسرا اس کی دل آزاری، یہ اور بھی گناہ۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیں، اپنی انا پرستی کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنی انا کو ختم کر دیں۔ تکبر و غرور جو ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں تکبر اور غرور کرنا کس چیز پر چاہیے؟ نہ ہمارے اعمال اچھے، نہ ہمارے پاس کوئی نیکیاں، نہ ہماری نمازیں قبول، نہ ہی ہمارا قرآن، کوئی عمل تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ اچھا، اعمال کے اوپر اگر ہم کسی نیک کام کوئی کر رہے ہیں اس پر بھی تکبر نہیں کر سکتے۔ یہ تکبر جو ہے یہ صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو تکبر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سلام جو ہے اس کو عام کریں، ایک دوسرے سے آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے ہوئے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو آ رہا ہے چل کر، اس کو چاہیے کہ سلام کرے، جو پہلے بیٹھا ہے جو بعد میں آیا اس کو چاہیے، بعد میں آنے والے کو چاہیے کہ سلام کرے۔ اچھا، اسی طرح سے کوئی پیدل چل رہا ہے تو جو سواری پر آ رہا ہے سواری والے کو چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔ اور جو ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ناراض ہے، جب ہم سلام کریں گے تو اس کی ناراضگی خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی، ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت تک نہیں پڑے گی۔ ہمیں ایک بار گزرے سلام کیا، اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، دوسری بار گزرے ہم نے سلام کیا، تیسری بار گزرے ہم نے سلام کیا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دل پر ایسی چوٹ لگے گی کہ وہ آپ کو خود ہی سلام کر رہا ہوگا، تو دل بھی صاف ہو جائے گا، میل بھی پاک ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سلام کو عام کریں اور کوشش کریں کہ آئندہ ہم ان چیزوں سے بچیں، غرور، تکبر، انا پرستی، اور سلام کا جواب دینا چاہیے، نہ دینے سے بچنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو اس کو بھی راضی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔